بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ پاکستان میں آج چوتھے روزے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ چوتھی سحر ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلسل ایک مربوط گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا یکم رمضان سے۔ ہم نے بات کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں سے بات شروع ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کل صبح اور شام زکوٰۃ کے موضوع پر تفصیلاً بات کروائی اپنے معزز علماء سے۔ آج ہم اگلا موضوع لے کر آئے ہیں اور وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن، رمضان اور صاحب قرآن۔ ہم بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کے نزول کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کے بغیر زندہ رہ سکے۔ بہت ساری باتیں کریں گے کہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری آسمانی کلام، اللہ کا آخری پیغام یعنی قرآن کریم، اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں اور قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے، یہ بھی گفتگو میں لے کر آئیں گے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما شاء اللہ۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ما شاء اللہ۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم خواتین و حضرات، قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ فیصلہ آپ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بات آپ کے سامنے رکھی کہ آج کا موضوع رمضان، قرآن اور صاحب قرآن ایک بہت بڑا موضوع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمارے جید علماء گفتگو فرمائیں گے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ایک انسان قرآن کا عامل کیسے بنتا ہے اور کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر ہم قرآن کے عامل بن سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھا جائے، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے. کانا خلقہ القرآن. انشاءاللہ بات لے کر آئیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں تعارف کرا دوں اپنے معزز پینل کا. تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ. تفسیر قرآن جس انداز سے آپ پیش کرتے ہیں وہ ہم اور آپ اس کے گواہ ہیں، اس کے شاہد ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے مہمان محترم مفتی محمد عمران صاحب، ممتاز عالم دین ہیں. ایک جدا انداز آپ کا فہم دین کے حوالے سے، آپ جس طرح آسان انداز میں قرآن کریم کے موضوعات کو بیان کر رہے ہیں، مسلسل تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں. انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی. مقامی کالج میں آپ پروفیسر ہیں انگریزی کے، اور ہمارے پاس تقریباً روزانہ تشریف لا رہے ہیں سحر نشریات میں شیخ صاحب کے ساتھ. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دقیق مسائل کو آسان بنا رہے ہیں. ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم خرم حبیب صاحب. خرم حبیب صاحب ایک جانا مانا نام ہے ہمارے میڈیا کا. آج درخواست پر تشریف لائیں ہماری، اور میں درخواست کروں گا خرم صاحب سے کہ خرم صاحب، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا فرمائیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ
محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا محمد کا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشعار جب میں سن رہا تھا تو مجھے اقبال کی ایک بہت اہم ربائی یاد آ رہی تھی بار بار وہ یہ کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر روز محشر میرے اس عذر کو قبول کر لیجئے گا لیکن اگر میرا عذر ناقابل قبول ہو گر تو می بینی حسابم ناگزیر اور میرا حساب کتاب ناگزیر ہو جائے از نگاہ مصطفیٰ
پنہا بگیر مجھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا. میرے اعمال ان کی شرمندگی کی وجہ نہ بنے کہ میرا امتی اور اس کے یہ اعمال. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ آقا نہ بخشوا سکیں ایسا کوئی نہیں. ایک مان ہے ہمیں شفیع المذنبین جو امتی امتی امتی. شیخ صاحب آپ سجدے میں ہر رات میں بھی قیام اللیل کی دعاؤں میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور روز قیامت بھی حالت سجدہ میں ہوں گے جب ہر پیغمبر نے اپنی امت کو کہہ دیا ہوگا کہ آج ہمارے پاس نہ ہو نہ آؤ ہمارے پاس. اس وقت بھی ایک ذات ہوگی رسالت مآب علیہ السلام کی جو اپنی امت کو یاد رکھیں گے. اس کا عملی پہلو کیا ہے؟ ہر رات میں جنہوں نے ہمیں یاد رکھا اور قیامت میں جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب بھی وہ ہمیں نہیں بھولیں گے اللہ اکبر تو ہم انہیں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور آج اسی پر انشاءاللہ ہم بات جی بالکل. اچھا اور یاد رکھنے کے طریقے کیا ہیں؟ جی اور تقاضے کیا ہیں؟ اور تقاضے کیا ہیں؟ محبت کے دعوے جی وہ کیا ہیں؟ جی ایک کہیں بھی ہمیں ایک خبر مل جاتی ہے گستاخی کی تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جو تقاضے کرتے ہیں، آج جو آیت تلاوت فرمائی قاری صاحب نے، اللہ اکبر، کہ یہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے دل میں کسی تنگی کے بغیر اپنے تمام معاملات میں حکم نہ مان لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محبت کے دعوے کیا ہیں اور محبت کے تقاضے کیا ہیں انشاءاللہ بات کریں گے. انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. خواتین و حضرات، قرآن، صاحب قرآن اور ماہ رمضان، اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوگی. جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں وہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں کیوں نازل ہوئیں، اس کی کیا حکمت ہے. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، رمضان کے مہینے کو عظیم کہا گیا تو کیا نزول قرآن اس ماہ مبارک کو عظیم بنا رہا ہے؟ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے پہلے کہ شیخ صاحب کی خدمت میں رکھوں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے، کوئز آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئز کا مقابلہ کراتے ہیں. دینی معلومات کا فروغ یہ ہے بنیادی خواہش. اور سوال رکھتے ہیں. افطار میں روزانہ قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دنیا ٹی وی اور دارالاشاعت اردو بازار کراچی کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ ہیمپر روانہ کیا جاتا ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک بار، دو بار یا تین بار؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا جواب روانہ فرمانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے rr@dunyatv.tv. شیخ صاحب، یہ رمضان اور قرآن ان کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ذرا جوڑتے ہیں اس بار، آغاز فرمائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کے اس حصے میں ہی جواب موجود ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. مہینے تمام اللہ ہی کے ہیں مگر اس ماہ مبارک کی فضیلت کی اصل وجہ وہ نزول قرآن ہے. سبحان اللہ. پھر اسی آیت میں البقرہ کی آیت نمبر 185، ویسے یہ بات ہماری گفتگو میں آ چکی ہے کہ ان آیتوں کا حوالہ بار بار کیوں آ رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ نماز کو لیجئے، زکوٰۃ کو لیجئے، حج کو لیجئے، ان عبادات کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں آیا. لیکن رمضان کا مہینہ اور اس کے فرض روزے اور رمضان میں جو کچھ بھی ہے
اس کے بارے میں جتنا کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ ایک ہی مقام پر سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں بیان ہوا. وہ کبھی کبھی ناظرین کے خیال ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ 2-3 آیتوں کے حوالے بار بار آ رہے ہوتے ہیں, البقرہ کی 183 پر 185 پھر 186. تو بنیادی وجہ ہے کہ رمضان اور اس کے روزوں کے بارے میں قرآن کا بیان جو کچھ بھی ہے وہ اسی ایک رکوع میں ہے, البقرہ کا 23واں رکوع. اب اسی آیت میں البقرہ کی 185 میں آگے چل کر آتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. گنتی پوری کر لینا, سفر کی وجہ سے رہ گئے, بیماری کی وجہ سے رہ گئے, خواتین کے اپنے مخصوص معاملات کی وجہ سے روزے رہ گئے, بعد میں قضا کرنی, یہ گنتی پوری کرائی جا رہی. کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی قرآن حکیم کی روشنی میں ہدی للناس, اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ روزے کی مشقت, کہیں 15 گھنٹہ, کہیں 16 گھنٹہ, کہیں 17 گھنٹہ, یہ پر مشقت عبادت سے اگر تمہیں گزارا جا رہا ہے تو یہ احساس دلانے کے لیے کہ قرآن کی صورت میں کتنی عظیم ہدایت اور نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور شکر ادا کرو. تو قرآن جیسی نعمت جو کہ رمضان میں جس کا نزول ہوا, اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ روزوں سے گزارا جا رہا ہے. دو باتیں تو ہو گئی, تیار کیا جا رہا ہے. تو دو باتیں تو ہو گئی اس ماہ, اسی ایک آیت میں البقرہ کی 185 میں جو بات آ رہی ہے. پھر ایک بات جو غالباً پہلے مختصراً کر چکے ہیں کہ ایک دن کا روزہ عطا کیا گیا, رات کا قیام عطا کیا گیا. یہ دن کا روزہ کیا ہے, اس کا ایک حاصل تو ہے لعلکم تتقون, پھر وہ آیت کا حوالہ آئے گا, البقرہ 183 کا حوالہ آئے گا. دوسرا اس کا حاصل کیا ہے, روح کی بیداری کا معاملہ. یہ جسم کو کمزور اور ڈھیلا کیا جائے تاکہ یہ جسم کی گرفت سے روح کو آزادی ملے گی تو وہ کچھ بیدار ہوگی. اور یہ روح جو بیدار کرائی جا رہی ہے, اب اس کی غذا کا اہتمام ہے جو رات کے قیام میں قرآن کے ساتھ جوڑا گیا. تو دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنی روح کو بیدار کرو تاکہ اب رات کو اس کی آبیاری کا سامان قرآن سے ہو سکے. اور اس ضمن میں آخری بات, پھر مفتی صاحب کی طرف چلیں گے انشاءاللہ, ہدی للناس بھی کہا اور البقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین بھی کہا. تو گویا ہے تو پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت, مگر ملے گی کن کو, جن میں تقوی ہوگا. بارش برستی ہے, جو چاہے اس کے پانی سے فائدہ اٹھا لے, لیکن جو برتن کو الٹ کر رکھ دے گا اس کو فائدہ نہیں ملے گا. قرآن ہدایت ہے سب کے لیے, مگر تمہیں کوالیفائی کرنا پڑے گا. وہ پری ریکویزٹ یا کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ ہے تقوی, ہدی للمتقین. اور روزے کا حاصل بھی کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تو پہلے تو اپنے آپ کو پری ریکویزٹ پر لے کر آؤ, پہلے تو اپنے آپ کو کوالیفائی کرو, دن بھر کے روزے سے تقوی پیدا ہو. اب رات کو کھڑے ہو اور قرآن سنو گے تو یہ قرآن تمہارے لیے ہدن بنے گا, ہدایت بنے گا. یہ دن کے روزے اور رات کا قیام, اس کا بھی ربط ہمارے سامنے اس طریقے پر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ ہدن, ہدایت, تفصیل سے بات فرما دی. ہدی للناس, ہدی للمتقین آپ نے بات فرما دی. بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں. خطبہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم, وہاں بھی صحابہ تشریف فرما ہیں, آپ مخاطبت فرما رہے ہیں, لیکن یا ایھا الناس, یا ایھا المؤمنون نہیں کہا جا رہا. اللہ اکبر. لعلکم تتقون آپ نے بات فرمائی, اگلی آیت میں لعلکم تشکرون. تو یعنی پہلے تقوی اختیار کرو, اس کے بعد شکر گزاری کرو. یہ سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ تقوی اور شکر گزاری, ان کا آپس میں کیا ربط ہے, قرآن کریم اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے. خواتین و حضرات, ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. قرآن, صاحب قرآن اور یہ ماہ رمضان, ان کا آپس میں کیا ربط ہے, اس کو جوڑیں گے. اور قرآن کریم کے معجزات, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جتنا پڑھا جائے قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا, نئے نئے مضامین سامنے آتے رہتے ہیں. اور قرآن کے خواص, قرآن, میزان, فرقان, شفا, اللہ اکبر, اس پر بھی گفتگو بہت ساری ہوگی, مگر ایک بریک کے بعد. دان میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب, بریک سے قبل سوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا, وقت بچانے کی غرض سے آپ آغاز کیجئے گفتگو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں انیق صاحب, آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ سابقہ کتب جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی ماہ میں اتاری. پہلے یہ سمجھیں یہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. یہ رمضان رمز سے ہے. عربوں کے اندر اگر ہم ان کی شاعری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ان کے لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ لفظ رمز کو جب استعمال کرتے تھے تو اس سے ان کی مراد ہوتی تھی تربیت کی, اور اس سے ان کی مراد ہوتی تھی نفوس کو ٹھہرانے کی. اسی لیے ہوتا یہ تھا کہ جب عربوں کے گھوڑے وہ میدان جنگ میں یا
دیگر گھڑ سواری کے میدانوں میں بھاگا کرتے تھے اور سامنے سے تیز آندھیاں آتی تھیں اور ان کے منہ پر اس کے تھپیڑے رکھتے تھے تو اس کے لیے وہ رمز کا لفظ استعمال کرتے تھے. اس سے مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کی تربیت کرتے تھے ان مقامات اور ان لمحات کے لیے جو کہ حالت جنگ میں ان کو پیش آنے والے ہوتے تھے. اب قرآن حکیم جو ہے وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ رمضان جو ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے, اس میں تربیت کی جائے گی اور اپنے نفوس کو ٹھہرایا جائے گا. دوسری بات وہ ہوگا کیسے؟ وہ ہوگا اس طرح کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اب قرآن جو ہے وہ ہدایت ہم کو دے گا, وہ رہنمائی ہم کو دے گا کہ اپنی زندگی کس طریقے سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اور اپنے نفس کو گناہوں سے اور خطاؤں سے بچاتے ہوئے, روکتے ہوئے گزارنے کا ہم طریقہ سیکھیں گے. اسی لیے قرآن کو ہدن کہا گیا کہ ہدایت ہے. اب ہوگا کیا کہ جو اللہ کا بندہ اس قرآن حکیم کو پڑھے گا, ہدایت تو ہے ساری انسانیت کے لیے, لیکن جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر ٹیلنٹ کو پیدا کرنا پڑے گا, صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی. اور صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ ہوگی تقوی سے. جب بندے کے اندر اللہ کا خوف آئے گا اور وہ اللہ کے کلام کو اتنی اہمیت اپنی زندگی میں دینے لگ جائے گا کہ میرا رب وہ میرا خالق ہے اور میرا رب حکیم ہے. اور عربوں کا ایک مشہور قول ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب بندے کے اندر یہ تقوی آئے گا, یہ خوف الہی آئے گا کہ میرا رب حکیم ہے, حکمت کے علاوہ بات نہیں کرتا, اب جب وہ اس کے پیغام کو سنے گا تو بندے کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب وہ بندہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا, اس کے بعد اس کی وہ کیفیت ہوگی کہ اس کے شب و روز وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں گے. وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے والا ہوگا, آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرنے والا ہوگا. تو قرآن حکیم اس کو اس ماہ میں جو اتارا گیا اور اس ماہ کے اندر اس ماہ کو رمضان کی برکتوں سے نوازا گیا اور رمضان شریف کو جو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی گئی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسا نسخہ ہمارے پاس آیا ہے کہ اس نسخے کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی پہلو کیوں نہ ہو, چاہے وہ ذاتی ہو, وہ معاشرتی ہو, وہ معیشت کا ہو, وہ سیاست کا ہو یا زندگی کے کسی اور پہلو کا ہو, ہم اس کتاب سے, اس نسخے سے رہنمائی کو حاصل کریں گے اور ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیابی کی راہ پہ چل جائے گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیابی والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو کامیابی کے نسخے وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے, لیکن کسی بھی رسول نے, کسی بھی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک بات یہ دین مکمل ہوا, اور یہ جو ہدایت ہے یہ حتمی ہدایت ہے اور الہدا بن گئی, الہدا بن گئی. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, یعنی ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے, تمام ہدایتیں, اور یہ ہدایت قرآن کریم نقطہ کمال پہ پہنچ گیا. دوسری بات, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ماں سوائے قرآن کریم کے. بالکل. آخری بات, پھر میں آپ سے گفتگو چاہوں گا کہ کسی بھی رسول کا امتی اپنی کتاب کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھی, ماں سوائے ایک مسلمان کے. وہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. 3 بنیادی باتیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. پہلے انبیاء مسلسل آتے رہے اور یہ سلسلہ رسالت مآب علیہ السلام پر مکمل ہوا. پہلے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ ایک علاقے میں نبی ہیں, دوسرے علاقے میں ضرورت پیش آ گئی. اس زمانے میں کمیونیکیشن کے اتنے چینلز موجود نہیں تھے. رسالت مآب علیہ السلام تشریف لاتے تو اس اعلان کے ساتھ کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یا نئے رسول, اگلے رسول کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ پچھلے رسول کو جو کتاب عطا کی گئی اس کتاب میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو تو پھر نئی کتاب کی ضرورت ہے, نئے رسول کی ضرورت ہے. یا پھر یہ تھا کہ حالات کی تبدیلی واقع ہو گئی ہو اور انسان کے ایوولوشن, انسان نے غار سے زندگی بسر کرنا شروع کی, پھر وہ بستیوں کی صورت میں رہا, پھر وہ دریا سمندر کے کنارے آباد ہوا. تو حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں یا انسانیت ایک ایوولوشن کے پروسیس سے آگے بڑھ گئی ہو تو نئے حالات پیدا ہو جانے کی صورت میں نئی
شریعت کی ضرورت پیش آ جائے، نئے احکامات کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گریجولی وہ احکامات عطا کرتے رہے۔ اس کو بھی اس انداز سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور 10ویں جماعت کے بچے کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کی کتاب نہیں پڑھائی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل ہے، کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو جو قرآن عطا کیا گیا سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پر آ کر اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور انسان اپنے اس ایولوشن یعنی بائی لارج جو سوشل ایولوشن انسان کا تھا کہ غار سے زندگی بسر کرنا شروع کی، پھر چھوٹی چھوٹی بستیاں اس نے بنائی سمندر دریا کے کنارے آباد ہو کر، پھر قبائلی زندگی آ رہی ہے، پھر انسان ریاست کے تصور پر پہنچا۔ جب اس کا شعور اس سطح پر پہنچ گیا اور زندگی کے پیچیدہ ترین مسائل بھی سامنے آ گئے، اس سطح پر آ کر اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرما دیا۔ تو اب کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ اب کسی رسول کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن بریک کی طرف بھی جانا ہے، کچھ کالرز بھی ہیں، کہ ذہن انسانی اب وہ نہیں، 1500 سال گزر گئے۔ جی، ذہن انسانی جتنا بھی آگے چلا جائے، قرآن کریم کس طرح امامت کرتا ہے۔ جی، کتاب پرانی نہیں ہوتی، بے شک، یہ کتاب قرآن کریم، بالکل۔ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 6 مرتبہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے انسان۔ فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے اور قیامت تک کیسے کرتا رہے گا۔ شعور کی سطح وہ نہیں ہے آج کے انسان کی جو 1500 سال پہلے تھی۔ تو وہ کون سے کمالات ہیں قرآن کریم کی روشنی اور جو ہدن کی بات کی ہدایت، یہ کیسے روشنی بن کر سامنے آتی ہے اور انسان قیامت تک رہنمائی کیسے حاصل کرتا رہے گا، میں آپ سے معلوم کروں گا ایک بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب جو سوال میں نے رکھا تھا بریک پہ جانے سے قبل شیخ صاحب کی خدمت میں، وہی سوال آپ کی خدمت میں مختصراً، ذہن انسانی اتنی شعور کی سطح اس کی اتنی بلند ہو گئی، قرآن کریم اس کی امامت کرتا ہے آج بھی اور قیامت تک کرتا رہے گا، یہ اعجاز قرآن ہے۔ دلائل دیکھیں انیق صاحب، یہ بات ہمارے اوپر بڑی واضح ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ہمارے لیے اصول و مبادیات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان اصولوں کا اطلاق جو ہے نا وہ زندگی کے ہر پہلو میں اور ہر شعبے پر ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم انسانی شعور کو اس اعتبار سے بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آج دور حاضر میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس سائنٹیفک ڈیوائسز بہت زیادہ آ چکی ہیں، یا ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس آ گئی ہیں، ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ مٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پروگریس کرتی نظر آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اس اعتبار سے یقیناً آگے بڑھا ہے، اور یہ بھی قرآن کا تقاضا ہے، یہ بالکل قرآن کا تقاضا ہے، تسخیر کائنات، تسخیر کائنات اس کے اندر پہلو موجود ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو انسانی زندگی گزارنے کے اصول و قوانین ہیں نا وہ آج بھی وہی ہیں جو اس وقت ہیں۔ قرآن حکیم نے اس وقت ان باتوں کے اوپر زور دیا جو بنیادی باتیں تھیں، حضرت انسان کی اخلاق، حضرت انسان کا کردار، اس کے روزمرہ کے معاملات، اس کو جھوٹ سے بچانا، سچ کا پیغام عام کرنا، اپنی غذا کے اندر اپنے معاملات کے اندر حرام سے بچنا، حلال کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ تمام کے تمام وہ اصول ہیں جو قرآن حکیم نے ہمیں اس وقت بھی دیے، ان کا اطلاق اس سوسائٹی میں بھی ہوتا تھا، ان کا اطلاق آج بھی ہوتا ہے، اور اگر اس وقت کے انسان نے ان کو فالو کیا اور کامیاب ہوا، آج کا انسان اگر اس کو فالو نہیں کرے گا تو آج کا انسان تباہی کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم سے زیادہ بہتر کتاب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جو انسان کی نفسیات کا نہ ہی صرف مطالعہ کرتی ہے بلکہ اس کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب خالق کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے، اور خالق مخلوق کے مسائل کو مخلوق سے بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بے شک تو اپنے